لوگ جاتے ہیں بلاوا جن کو آتا ہے، ہمیں بھی ایسے لوگوں میں بلا لو یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، دوائے درد اسیانم شفاعت یا رسول اللہ۔ قصوری راہ حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریخ نوری کن، شفاعت یا رسول اللہ۔ روشی باواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور من نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعطرتہ وآلہ کل معاد و ملت۔ سب سے پہلے تمام بیلیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے پتہ ہے تسی کافی دیر تو بیٹھے ہو اور اس دے وچ حضور دی محفل میں تسی سب آئے ہو۔ اللہ ساڈا سب دا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ دے دادا مرشد حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماندے بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ احباب فیصل ہوں اور تمام پورے گھر والے ہوں، کیونکہ میں پہلی بار یہ آیا جی، اور انہاں دی محبت، انہاں دا پیار، اللہ ساڈا سب دا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ میں کوئی خطیب تے نہیں ہاں، علامہ صاحب نے حضور دا ذکر کر کے تواڈے دلاں نوں مدینہ بنایا ہے۔ احباب میں تسی کافی دیر تو بیٹھے ہو تو میں اتنا لمبا ٹائم نہیں لینا تھوڑا، کیونکہ یہ مہینہ حضور غوث پاک دا ہے۔ حضور غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اور میں صرف اور صرف ایک دو گلاں کر کے میں اجازت چاہساں، کیونکہ کافی میں پتہ چلیا کہ دیر تو محفل شروع ہوئے اور اسی آندے آندے تھوڑی جی مصروفیت سی کہ سانو لیٹ ہو گئی۔ اللہ تمہوں سب کو خیر فرمائے۔ حضور غوث پاک سرکار دا کرامت سی کہ آپ جدو خطاب فرماندے سن تے 70,000 بندے دا مجمع جڑا ہے حضور غوث پاک دا خطاب سندا سی۔ اے مائک دا ہون آئے، اسپیکر ہون آئے، حضور غوث پاک دی آواز دے وچ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی رکھی سی کہ جن حضور غوث پاک دی آواز پہلا بندہ سن رہا ہوندا ہی 70,000 دا پچھلا بھی حضور غوث پاک دی وہی آواز سن۔ یہ آپ کی کرامت سی۔ اور دوسری حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضور غوث پاک دے بڑے نامور خلیفہ ہوئے ہیں، اور آپ جب تسی سب احباب بیٹھے ہو نا، حضور علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک کی بارگاہ اس کے میں بیٹھے سن، جی میں ہن محفل چل رہی ہوئے تو میں کئی بندے دیکھ رہے ہیں جڑے سو بھی گئے ہیں، کئی بیلی گلاں بھی کر رہے ہیں۔ وہ حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک کی بارگاہ دے وچ سو گئے، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، قربان جائیے اللہ ایسی اونگ سب نو دے وے۔ حضور حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کی فرماندے کہ میں ستا تے میری اکھ مدینے والے نہ لگ گئی۔ آپ فرماندے کہ میں اونگ آئی تے جدو اونگ آئی اور کی
میں ویکنا کہ غوث پاک دے نانا جان حضور نبی پاک میرے خواب میں جائے اور عرض کر رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اے علی بن حیتی میرے پتر عبد القادر نو نہ چھڑی، میرے پتر عبد القادر نو نہ چھڑی۔ حضرت علی بن حیتی فرمان لگے حضور جو تہاڈا حکم، غلام حاضر، انشاءاللہ حضور غوث پاک نو تا میں آخر میں چھڑنا نہیں، اگے دا ذمہ تہاڈا ہے۔ آپ اتنی گل ہوئی کہ آپ حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ اون تو جاگے نا کہ کی ویکھ دین کہ حضور غوث پاک اپنے منبر کو چھڑ کے حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ دے اگے ہاتھ بن کے کھلوتے ہوئے۔ آپ جلدی دے نال ہون کوئی پیر بھائی بیٹھا ہوئے انہوں اونگ آ جائے سو جائے کہ میں ان کے کول آ کے کھلو جاواں ہاتھ بن کے، وہ جدو پہلی پیر بھائی کھڑا ہوئے گا کہ میرا پیر آیا کھڑا ہے وہ جلدی نال کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگی میں جلدی نال ادب نال اٹھیا اور عرض کی کہ حضور آپ نے فرمایا علی بن حیتی جو میرے نانا تینوں کہہ رہے سن نا اس حکم نو منی۔ فرمان لگے انشاءاللہ حضور ایتھو تکر جتھو تکر میری ساہ ہے تو انو میں چھڑدا نہیں اگاں دے تسی جامن۔ حضور غوث پاک تشریف لے گئے، پیر بھائیاں نے حضرت علی بن حیتی نو گھیر لیا اور کہنے لگے سانو دس کے ماجرا کی۔ حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے قربان جاویے ایسی نگاہ تو اللہ ایسی نگاہ سب نو دے وے۔ حضور غوث پاک دی نگاہ کیسی نگاہ ہو سی کہ جس نے اتے پیندی ہو سی وہ قطب بن جاندے ہو سن، وہ غوث بن جاندے ہو سن، وہ ابدال بن جاندے ہو سن۔ احباب اللہ سانو منن دی توفیق دے وے۔ بیلیو ایک گلاں تسی جڑیاں ہیں تسی جدوں بھی اپنے رب دی بارگاہ دے وچ بیٹھے کرو تسی یہ منگیا کرو، دیون والی رب دی ذات ہے، اے ساڈا ایمان ہے، اے ساڈا ایمان ہے کہ دیون والی رب دی ذات ہے، پر اسی واسطہ نبی پاک دا منگنے ہیں۔ اسی تسی کسی ڈی پی او کو جانا ہوگے نا تو بڑے سیٹمنٹ ہو کے جاندے ہو، کوئی جی سانو اج ڈی پی او نے بلا لے، کوئی اندا بیلی تلاش کریے جیڑا ساڈی سفارش کرے، پتہ نہیں سانو پھاڑی نہ لوے ڈاکٹر صاحب، کوئی ڈی پی او بلاوے یا چلو تانوں کوئی ایم این اے ایم پی اے بلا لوے، تسی بڑے ڈردے ہو پتہ نہیں ساڈے کول کی غلطی ہو گئی۔ او میاں او رب ہے، او رب ہے، رسول اللہ دے در تو علاوہ تانوں رب بھی نہیں ملنا۔ جدو تکر سونے دا واسطہ نہ پاسو رب دی بارگاہ دے تانوں رب نے بھی نہیں ملنا۔ اور حضور سفارش دا ایک ذریعہ ہے، اور اولیاء اللہ سی قبراں والے کو نہیں منگتے کہ قبراں والے سانو اے دے دے، قبراں والے سانو اے دے دے، نہیں، اسی جانے ہاں جا کے خدا کو منگنے ہاں یا باری تعالیٰ اگر اے پاک بندے تیری بارگاہ وچ مقبول ہیں تے انہاں دا صدقہ سانو کوئی چیز عطا کر دے، اسی تیرے کو منگنے ہاں، دیون والی بھی تیری ذات ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ امام صاحب دین والی رب دی ذات ہے۔ اور مصطفیٰ کریم حضور فرمایا مینوں رب نہیں مننا پر رب کو جدا بھی نہیں مننا۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ حضور دی شان اتنی ہے کہ صرف رب جڑا ہے نا، رب تو بعد اگر کوئی ہستی ہے تو مصطفیٰ کریم بھی ہستی ہے۔ حضرت علی بن حیتی فرماندے ہیں با خدا میں ستے ہوئے سونے دا دیدار کر رہا تھا تے میرے پیر دیو نگاہ ہے کہ حضور غوث پاک جاگدیاں اکھاں دے نال اپنے نانا نو دیکھ رہے سن، اور آپ جو حکم مینوں فرما رہے سن آپ سن بھی رہے سن۔ نگاہ ولی میں متاثر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ احباب حضور دی غلامی وچ آ جاؤ، بیلیو سونے دے ہو جا سو تے کائنات تہاڈی ہے۔ کیونکہ اے ساڈا اج دی محفل دا پیغام ہے، اسی اللہ نو تا مننے ہاں پر اللہ دی نہیں مندے، حضور نو تا مننے ہاں پر حضور دی نہیں مندے۔ حضور دی کیویں
کہ نماز جڑی ہے وہ رسول اللہ کو رب کی طرف تحفہ ملی ہے. اور احباب اسی نماز اسی عشق دے وچ جڑا ہے غلامی رسول میں موت تو بڑی سب کو جڑا ہے نعرے تسی لا دے ہو کہ موت بھی قبول ہے. کدی کسی نے 5 وقت دی نماز پڑھی ہے؟ کدی رسول اللہ تے کسی نے اپنے آپ دے اندر ویکھیا ہے؟ اور تانوں میں گل اے تلخ حقیقت ہے. کدی کسی نے نماز پڑھی ہے؟ قرآن شریف اسی صرف اور صرف اپنے الماریاں دے سجا لاون واسطے نہیں رکھیا کہ بچیاں دی شادیاں تے انہاں دے سر دے اوتے رکھ کے سایہ کر کے انہاں نوں ٹورن واسطے نہیں رکھیا. اگر تسی زندگی گزارنی ہے نا زندگی، ایک بڑے پیارے اللہ دے ولی ہیں جو کہندے ہیں جدوں میرا دل کردا سی نا کہ میں اپنے رب نال گفتگو کراں تے میں نماز پڑھدا، تے جدوں میرا دل کردا سی نا کہ رب میرے نال گفتگو کرے تے میں قرآن پڑھدا. احسان ہے اللہ تعالیٰ سب نو منن دی توفیق عطا فرمائے. لیلیو پنجگانہ نماز پڑھی کرو، اللہ اللہ کیتی کرو. پیرا نو نہیں مننا نہ منو، پر آپ دے رب نو تے راضی کرو نا. او کسی دے پیسے تسی دینے ہو من، تسی اے باپ کسی دا قرضہ آپ دینا ہوئے گا تے آپ کہنے ہیں اوے فلان دا قرضہ دینا ہے، وہ پتہ ساڑھے گھر نہ آ جاوے، ساڑھے کو پیسے مانگڑ نہ آ جاوے. تے وہ ویلیو ہے نماز جڑی ہے رب دا قرض ہے تواڈے اوتے. مینوں طاہر القادری صاحب کی گل بڑی اچھی لگی. اسی مینار پاکستان گئے تو انہوں نے اپنی خطاب دے وچ کیا کہ ویلیو ایک قرض ہے اپنے تواڈے رب دا تواڈے اوتے. چلو تانوں نہیں ٹائم ملدا پڑھو، وقت تے پڑھو، اے لازم ہے. فرض دی نماز جڑی ہے وہ لازم وقت تے ادا کرنی لازم ہے. پر اگر تانوں نہیں وقت لگدا پر تسی رات نو جدوں تانوں کوئی ویکھ نہ رہے. ساڈے پر سانوں یہ عادت ہے جدوں اسی تہجد پڑھیے نا مڑ بھی اسی لوکاں نوں دسنے ہاں کہ یار بڑا مزہ آیا اج تہجد دی نماز پڑھن لگا ساں تے اکھ کھلی تے اتنا مزہ آیا مصلے تے. اسی جان کے دسنے ہیں جی مزہ تاں ہے کہ تو تہجد پڑھے تے صرف اس رب تو علاوہ تینوں کوئی نہ ویکھ رہا ہوگا، تیرے گھر والے بھی تینوں نہ ویکھ رہے ہوگا. مزہ تد ہے تانوں اپنے اتے اپنا ویکھنا ہوگا نا کہ رب تواڈے تے راضی ہے یا نہیں. جیڑا بندہ تہجد دے ٹائم جس کی اکھ کھل جاتی ہوئے گی نا رب اس سے راضی ہے، کیونکہ رب دیون واسطے آ گیا ہے. اور پھر وہ اپنے بندیاں نوں کہندا ہے کہ کوئی ہے میرے کولوں لوے. احباب اللہ سانو حضور دی غلامی نصیب کرے. لیلیو کسے دا دل نہ دکھایا کرو، پیار ونڈو، محبت ونڈو. یقین منو ابو جی رحمت اللہ علیہ سید منیر احمد شاہ صاحب فرماندے آن کہ محبت دی کھٹی چھری بھی چل جاتی ہے، محبت دی کھٹی چھری بھی چل جاتی ہے. احباب محبت ونڈو، پیار ونڈو. اللہ تعالیٰ حضور دی غلامی نصیب کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. آخر تے ایک باری الحمد شریف تے باری کچھ شریف اللہ کے درود پاک پڑھ کے میرے مل کر دیو.